مت سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ درِ شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج آپ کے اس گاؤں پنڈ مہری میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جیسے حضرت بتلا رہے تھے کہ میرے والد محترم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں آج اس مقام پر کھڑے ہو کر پروردگار عالم کا صد شکر ہے کہ اللہ نے ان کے اس وعدے کو ان کی شکل میں نہ صحیح، ان کے خون کی شکل میں ہی یہاں پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور یقیناً میں اس بات کو بھی اگر اپنے لیے یہ عزت سمجھوں یا یہ شرف سمجھوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ میرا یہاں پر آنا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کے راستے پر کہیں نہ کہیں ہم ضرور چل رہے ہیں، کہ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی بن کر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ چونکہ تفصیلی گفتگو کا وقت تو نہیں تھا، نہ کوئی مجھے کوئی عنوان مخصوص دیا گیا ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تبلیغی جماعت والے حضرات، وہ کہیں مل جائیں تو اپنی دعوت دیے بغیر نہیں رہتے، تو ہم بھی اپنی دعوت دیے بغیر نہیں رہتے، تو آپ محسوس تو نہیں کریں گے اگر ہم اپنی دعوت دے دیں تو۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ بچے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے، تو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے والے شخص کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہے، کیوں جی ہے نا جی، مومن ہو جو قرآن پڑھتا ہے اور جو پڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خیرکم من، رسالت پناہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو یقیناً یہ انتہائی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور یہ قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کے سامنے سے تو یہ آیت بے شمار مرتبہ گزرتی ہے۔ آپ حضرات جو وقتاً فوقتاً پڑھتے ہوں گے یقیناً، یا نماز پڑھتے ہیں، اور نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے یا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس حکم کو مانتے ہیں، اور حکم کو مان کیوں رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا جی، یا کوئی اور وجہ ہے؟ مطلب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ نماز تو پڑھ لیں لیکن آپ مومن نہیں ہوں گے، آپ روزہ تو رکھ لیں لیکن آپ مومن نہیں ہوں گے، تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ کہیں گے یار اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی، اور جواب یہ مل رہا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، کیوں جی؟ اردو سارے سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مومن ہونے کا مطلب ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ مومن اسے کہا جاتا ہے جو انتہائی یا انتہائی نہ ہو، جس حد تک یعنی کلمہ گو ہو، نماز پڑھے، یا انتہائی مسلمان اعلیٰ درجے کا، اس کو ہم متقی کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ شخص بڑا پرہیزگار ہے، یہ مسجد میں سارا دن اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو پہلی آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، کیوں جی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، حضرت اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن سے جو بڑا متقی، جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں 24 گھنٹے وقت گزارتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، شدید سردی میں آتا ہے، وضو کرتا ہے اور اس کے سامنے سیدھا ریز ہے، اللہ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین، اسے ہدایت کی ضرورت ہے، اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔
اب جو وہ ہم خود کو مومن کہتے ہیں، اب اللہ کہتا ہے کہ ایک مومن ہونا میرا اور آپ کا کہنے سے ہے کہ میں نے کہہ دیا میں مومن ہوں، آپ نے کہہ دیا میں مومن ہوں۔ ہم نے نماز پڑھ کر اپنے دعوے پر اس کو دلیل دے دی، نماز پڑھی اور کہا کہ جی میرا یہ دعویٰ تھا میں مومن ہوں، لہٰذا میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے مومنوں تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تو ہم نے روزہ رکھ دیا۔ اللہ نے حکم کیا حج کرنے ہیں تو ہم نے حج کر لی، اور یہ خود کو سمجھا کہ ہم مومن ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو معیار اللہ نے قائم کیا ہے، جو معیار اللہ نے قائم کیا، اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ کہتا ہے نا یہ ایمان اگر ہے تو وہ ویسا ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مشہور دکان حضرت کون سی ہے یہاں کوئی جنرل سٹور پہ؟ کون سی نام کیا اس کا؟ سعید نام ہے، بلال۔ چلے بلال کریانہ سٹور مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں، تو بلال کریانہ سٹور پر مولانا عبید صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے 1 کلو چینی دے دو۔ اس نے 1 کلو چینی تولی اور انہوں نے کہا کہ میں نے آگے سے سامان لینا ہے تو یہ چینی میری اپنے پاس رکھ لو، میں واپس آ کر یہ چینی اٹھا لوں گا۔ اتنی دیر گزری تو یاسر صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو باٹ ہے وزن کا جس کے ساتھ آپ نے تولنا ہے وہ مجھے دے دیں، میں نے گھر میں کوئی چیز تولنی ہے۔ وہ 1 کلو کا باٹ لے کر گھر چلے گئے۔ پیچھے سے اختر صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے 1 کلو چینی چاہیے۔ تو اب 1 کلو چینی کا باٹ تو موجود نہیں تھا، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ 1 کلو چینی جو عبید صاحب کی تلی پڑی ہے اس کے وزن پر میں اختر صاحب آپ کو کلو چینی تول دوں، آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، جب 1 کلو تلی ہوئی ہے تو اس کے وزن پر تو مثل نہیں ہو سکتی، یہ اس کی مثل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے برابر اگر تولا نہیں جائے گا تو برابری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو 1 کلو چینی کہا نہیں جائے گا، اس کو 1 کلو چینی اگر برابری پر وزن نہیں تلتا تو 1 کلو کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا نا، اگرچہ اس وزن کے مثل نہیں ہے جو پتھر کا وہ باٹ یا لوہے کا باٹ تھا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک اصول ہے، اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آمن بمثل ما آمنتم بھی، ایمان لاؤ جیسا وہ لوگ ایمان لائے، جیسا وہ لوگ ایمان لائے۔ اور شروع میں کتاب اللہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، تو ہدایت تمہیں مل جائے گی، ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ یعنی متقی کو بھی تلاش ہدایت کی ہے، مومن کو بھی تلاش ہدایت کی ہے، اور وہ ہدایت ملے گی کیسے؟ جب آپ ان جیسا ایمان لائیں گے جیسا وہ لوگ ایمان لائے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جو معیار اللہ قائم کر رہا ہے، جو میزان اللہ بنا رہا ہے کہ اس میں تول کر اپنا ایمان لاؤ گے تو ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہم نماز روزہ تو پڑھ رہے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں کہہ رہا ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ جب تک ویسا ایمان نہیں ہوتا، ویسا آمنو بمثل ما آمنتم بھی، ایمان جب تک تمہارا ویسا نہیں ہو جاتا جیسا وہ لوگ ایمان لائے، اور وہ ایمان لائے، اور جب وہ ایمان لائے تو پھر ایمان بدلا نہیں ہے، پھر ایمان بدلا نہیں ہے۔ وہ ایسا ایمان لائے ہیں کہ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے نا، تو انہوں نے پیغام نہیں بدلا، ان کی جسم کی چربی اتار لی گئی ہے، ایمان نہیں بدلا، 2 حصوں میں چیر دیا گیا ہے، ایمان نہیں بدلا۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں پھر لا الہ کی صدا بدلتی نہیں ہے، تکالیف برداشت کی جاتی ہیں، لیکن لا الہ کی صدا نہیں بدلتی۔ یعنی رب کا پیغام یہ ہے مجھے اور آپ کو کہ ایمان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب ایمان لایا جائے پھر اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر اسے چھوڑا، یا دوسرے لفظوں میں کہنے جب نظریہ بنتا ہے تو پھر نظریہ چھوڑا نہیں جا سکتا، نظریہ بنتا ہے تو نظریہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں وہ نظریہ ہو درست، وہ نظریہ ہو درست، ورنہ یہ نہ ہو کہ آبا کا دین ہے، آبا کا دین تو وہ بھی کہتے تھے نا، اور وہ خود کو یہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور آپ کا جو پیغام میرے اور آپ تک پہنچا
وہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور وہی پیغام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ دین کو حاصل کر سکیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے محدث اور کتنے بڑے فقیہ ہیں، ہے نا ایسا؟ امام اعظم کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے نا۔ علماء ذرا زیادہ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں ان کو ذرا کم پتہ ہے ان کے متعلق، ان کے نزدیک صرف ایک نام ہے، لیکن علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی صحیح ترین روایت میں یہ روایت سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ روایت ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس کا معنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف آپ نے بھی سنی ہوئی ہے؟ جس نے سنی ہوئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب یہ جس نے پڑھی بھی نہیں، یعنی جو بھی حدیث کے طالب علم بھی نہیں ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، یہ حدیث انہوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور تقریباً آپ امت مسلمہ میں چلے جائیں، شاید ہی چند ایک افراد آپ کو ملیں گے جو دین سے بالکل ہی دور ہوں، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ورنہ ہم اکثر اس کو استعمال اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مولوی صاحب آ کر منع کریں کسی کام سے تو ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو ہمیں پتہ ہے میری نیت کی ہے، کہتے ہیں نا، آپ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے، تو اس لیے ہماری نیت درست ہوگی، آپ نیت کے مطابق ہمیں چلنے دیں۔ تو بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات، یہ روایت امام اعظم نقل کر کے کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین روایت ہے تو وہ یہ ہے، کوئی صحیح ترین روایت ہے تو کہ پوری امت اس پر اکٹھی ہو گئی، پوری امت اکٹھی ہے اس حدیث پر۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف شروع کی تو اس حدیث کو سب سے پہلے لائے ہیں، اور اس لیے لائے ہیں کہ جو طلباء حدیث پڑھنے والے ہیں وہ اپنی نیت کو درست کریں، وہ اپنی نیت کو، بخاری بھی سب سے صحیح ترین احادیث کی کتاب کا مجموعہ ہے، اور آپ امام اعظم کو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں صحیح ترین روایت وہ کون سی ہے، انما الاعمال بالنیات، اور امام بخاری بھی اس کو اپنی پہلی روایت کے طور پر نقل کر رہے ہیں۔ ایک اندازہ بتلائیے صحابہ میں کتنے ہوں گے جو اس حدیث کو جانتے ہوں گے؟ اندازہ بتلائیے کتنے جانتے ہوں گے؟ بولیے نا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے راوی روایت کرنے والے وہ 1,44,000 کم و بیش تو ہوں گے، ایسے ہی ہے نا جی؟ بولیے نا۔ یہی تو بات اصل بتانے کی ہے کہ سرکار نے کیسا پیغام دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کو روایت کرنے والے سرکار دو عالم سے صرف ایک صحابی ہے، حضور سے اس روایت کو نقل کرنے والے ایک صحابی رسول ہے، صرف ایک۔ یہ ایک بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سے ایک صحابی نے نقل کیا اور پوری امت اس پر اکٹھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری امت ایسے نہیں، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ایسے ہی نہیں ہے صحابہ ستارے کہ ایک کی اقتدا کرو گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہے جس نے حضور سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور پوری امت اس پر اکٹھی ہو گئی اور اس کو صحیح ترین حدیث کا درجہ حاصل ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا اس صحابی کا مقام کیا ہوگا؟ بولیے نا۔ اس صحابی رسول کا نام بھی بتا دوں آپ کو جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، بتا دیں نام، ان کا نام آپ یاد رکھیں گے؟ یاد وہ آپ کو پہلے سے ہے؟ چلے میں ان کی کوئی نشانیاں بتاتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ایسا صحابی رسول ہے جس نے پہلی مرتبہ سرکار کو بیت اللہ میں نماز پڑھوائی تھی، جس نے کہا تھا پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ وہ صحابی رسول ہے کہ جس نے خط لکھا تھا تو نیل اپنی روانی پہ جاری ہو گیا۔ وہ صحابی ہے جو 17 پیوند لگا ہوا لباس پہن کر بیت المقدس گیا تو بیت المقدس کی چابیاں، فلسطین کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی گئی تھی۔ وہ صحابی رسول ہے جو درہ مارتا ہے تو زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے، وہ آواز لگاتا ہے تو 70 میل دور سنائی دیتی ہے۔ میں اس صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ تو نام کیا ہے ان کا؟ حضرت عمر بن خطاب، اکیلے ہیں جنہوں نے سرکار سے اس روایت کو نقل کیا ہے انما الاعمال بالنیات کو۔ ایک صحابی رسول ہے۔ امام اعظم چاہ کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری چاہ کے بھی نہیں کہہ سکتے، دل تو چاہتا ہوگا کہ کہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
لیکن نہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی بات پر یقین کوئی نہیں کرے گا۔ بے شک امام اعظم کی بات پر پھر یقین کوئی نہیں کرے گا، امام بخاری کی بات پر یقین کوئی نہیں کرے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے سنا ہے، ان کو سند بیان کرنا پڑتی ہے، انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ قال عمر بن خطاب، عمر بن خطاب نے کہا ہے کہ انہوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے نہیں سنا۔ تو لہٰذا یہ پیغام ہے، آپ حضرات دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین پر چلنا چاہتے ہیں، تو دین کا اللہ نے ایک معیار بنایا ہے، اس معیار کے بغیر میں اور آپ چاہ کر بھی اپنا دین ثابت نہیں کر سکتے جب تک ہم اس معیار پر چلتے نہیں ہیں۔ اس معیار پر چلیں گے ایمان بھی ملے گا، اس معیار پر چلیں گے ہدایت بھی ملے گی، اس معیار پر چلیں گے رب کی بارگاہ میں قبولیت بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا۔ جزاک اللہ